اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اب یہ آیت، اس کا شان نزول کیا ہے؟ تبوک کے موقع پر جس وقت سرکار علیہ السلام نے کچھ حضرات کو جہاد کی طرف جانے کا ذہن دیا اور حکم صادر فرمایا کہ اے لوگو، میں محمد کو بھی حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے ہتھیار اٹھاؤ اور اپنے قدم میدان جہاد کی طرف بڑھاؤ اور جاؤ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرو۔ تو اب ان حضرات نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آقا آپ ہمیں کچھ دیر کی مہلت دے دیں، ہمیں مہلت دے دیں۔ کیوں؟ ہم نے مشورہ کرنا ہے، ہم نے مشورہ کرنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اپنی ماں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اپنے باپ کے ساتھ۔ جب انہوں نے یہ مہلت مانگی کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے، والدین سے مشورہ کرنے دیا جائے، جب انہوں نے یہ کلمات کہے، ادھر رب ذوالجلال نے یہ وحی نازل فرما دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرما حبیب یہ تجھ سے مہلت مانگ رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے آتے ہیں۔ حبیب ان کو بتا دو کہ اللہ نے میری ذات کو تو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ پیارا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا تمہاری جانوں پر تمہارے ماں باپ کا حق نہیں ہے جتنا رب کے حبیب کا حق ہے۔ اتنا تو اختیار تمہارے ماں باپ کو تمہاری جانوں پہ نہیں ہے جتنا تمہاری جانوں پہ آمنہ کے لال کو اختیار ہے۔ اتنے تو تمہارے ماں باپ تمہاری جان کے وارث نہیں جتنا اللہ نے اپنے حبیب کو تمہاری جان کا وارث بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا نہ تم خود اپنے ہو نہ تمہاری جان اپنی ہے، بلکہ سنو یہ تو سب کچھ میرے حبیب کا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں مہلت دی جائے، ہمیں اجازت ملے، کچھ دیر کے لیے چھٹی دی جائے کہ ہم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے آ جائیں۔ فرمایا سنو یہاں مشورے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ حبیب نے فرما دیا ہے کہ جاؤ جہاد کی طرف، جاؤ حق کا علم بلند کرنے کے لیے، وہاں والدین سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو اجازت ہے۔ جب حبیب کا حکم آ جائے پھر چونکہ چنانچہ نہیں چلتا، پھر حکم میں تاخیر نہیں ہوتی، دیر نہیں کی جاتی، عقل کو آڑے نہیں آنے دیا جاتا۔ اس لیے کہ اگر تم نے تجارت کرنی ہے تو عقل کا استعمال کرو، اگر تم نے گھر بنانا ہے عقل کا استعمال کرو، اگر تم نے چاندی خریدنی ہے عقل کا استعمال کرو، سونا خریدنا ہے عقل کا استعمال کرو، کوئی اور سودا خریدنا ہے عقل کا استعمال کرو، گھر بنانا ہے عقل کا استعمال کرو، اگر تمہیں کوئی عہدہ اپنانا ہے عقل کا استعمال کرو، اگر الیکشن لڑنا چاہتے ہو عقل کا استعمال کرو، کسی کو سلیکشن کرنا چاہتے ہو عقل کا استعمال کرو۔ الغرض اپنی ساری زندگی میں جو کام کرنا چاہو عقل کا استعمال کرو، لیکن جب بات آ جائے شان مصطفیٰ کی، جب بات آ جائے آن مصطفیٰ کی، جب بات آ جائے عظمت مصطفیٰ کی، جب بات آ جائے احترام مصطفیٰ کی، جب بات آ جائے حسن و جمال مصطفیٰ کی، جب بات آ جائے خط و خال مصطفیٰ کی، جب بات آ جائے ابروی مصطفیٰ کی، جب بات آ جائے کیسوی مصطفیٰ کی، جب بات آ جائے اعلان مصطفیٰ کی، جب بات آ جائے فرمان مصطفیٰ کی، وہاں عقل کو دخل نہیں، وہاں عشق سے کام لے کہ جنہوں نے عقل کو سامنے رکھا ہے وہ ابو جہل بنا ہے، جس نے عشق کو پیش کیا ہے وہ صدیق اکبر بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے سامنے عقل نہیں، عشق پیش کر، عشق سے کام لے۔ عقل سے کام لے گا تو ابو جہل نے بھی عقل سے کام لیا تھا، اور اگر عشق سے کام لے گا تو جس نے عشق سے کام لیا ہے اس کو رب نے صدیق اکبر بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا عقل مال مست، عشق حال مست۔ عقل مال مست اور عشق حال مست، کہ عقل عیار ہے، عقل عیار ہے، عشق معیار ہے۔ عقل عیار ہے، عشق معیار ہے۔ عقل کیا ہے؟ بے باک ہے۔ عقل چالاک ہے، عشق سب چیزوں سے پاک ہے۔ صدیق اکبر نے عشق کیا ہے تو کیا فرمایا؟ اس آیت میں دو چیزیں بیان کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا لوگوں سنو، میرا نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، میرا نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہے، پہلے نمبر پہ۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وازواجہ امہاتہم، فرمایا یہ جو میرے نبی کی گھر والیاں ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ تمہاری مائیں ہیں۔
ان سب کا ادب و احترام تمہارے اوپر لازم ہے. اس واسطے ازواج مطہرات کا پیار ہمارے سینوں کے اندر ہونا چاہیے. اور یاد رکھنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی یہ شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو جب سارے مکے والے میرا انکار کر رہے تھے اس وقت اگر میرا کسی نے اقرار کیا تھا تو اسی کو خدیجہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سارے میری تکذیب کر رہے تھے یہی تو میری تصدیق کر رہے تھے. یہ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے گھر سے دین اسلام چلا ہے, جن کے گھر سے دین اسلام چلا ہے, اور ہر مشکل گھڑی میں آپ نے سرکار کا ساتھ نبھایا ہے. ہر مشکل گھڑی میں سرکار کا ساتھ نبھایا, ہر اعتبار سے ساتھ نبھایا. اور رب اتنا خوش ہوا, اتنا راضی ہوا نبی کی اس زوجہ پہ کہ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, یہ بخاری کے اندر, مسلم کے اندر, مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری خدیجہ میرے پاس آ رہی تھی برتن اٹھا کر کھانا لے کے آ رہی تھی, اس میں کھانا تھا, کھجوریں تھیں یا پانی تھا, کچھ کھانے پینے کے لیے سامان اٹھا کے میری خدیجہ میرے پاس آ رہی تھی, ادھر رب ذوالجلال نے حکم دیا جبرائیل ذرا جلدی میرے حبیب کی بارگاہ میں جا, جلدی جا. اے اللہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ تو خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا جبرائیل خدیجہ بعد میں میرے حبیب کی بارگاہ میں پہنچے, تو پہلے پہنچ جا اور جا کر میرے حبیب کو یہ پیغام دے دو کہ حبیب جب خدیجہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو اس کو رب کا بھی سلام پیش کرنا ہے, جبریل امین کا بھی سلام پیش کرنا ہے. سبحان اللہ. اور اس خدیجہ کو خوشخبری دینی ہے, اے خدیجہ جو دین متین کے لیے اور رب کے حبیب کے لیے جن مشکلات کو تو نے برداشت کیا ہے اور جون سی مشقتیں تم نے برداشت کی ہیں, جون سی تکلیفوں کو تو نے خوشی سے سینے لگایا ہے, اللہ تجھے انعام یہ دے رہا ہے کہ اللہ نے جنت میں ایک ایسا موتیوں والا محل تیرے نام کا تیار کیا ہے جس میں نہ رنج ہے, نہ غم ہے, نہ شور ہے, نہ کوئی شرابہ ہے, بلکہ امن ہی امن ہے. یہ پیغام کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہے. یہ پیغام حضرت خدیجہ کو سنانے والے کون ہیں؟ رب کے محبوب ہیں. سبحان اللہ. نے فرمایا خدیجہ تیری بھی کیا ہی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے تیرے لیے سلام آیا ہے, جبریل امین نے تجھے سلام پیش کیا ہے اور یہ خوشخبری سنائی ہے. جب یہ کلمات, یہ جملے سنے نا حضرت خدیجہ نے تو کمال درجے کا جواب تھا. عرض کی یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے سلام کیا ہے, آقا اللہ نے میری طرف سلام بھیجا ہے, اب میں جواب نہیں دے سکتی اس لیے کہ وہ تو خود سلام ہے, وہ تو خود پوری کائنات پر سلامتی بھیجنے والا ہے, میں جواب نہیں دے سکتی. ہاں البتہ آقا جب جبریل امین سے دوبارہ ملاقات ہو تو میرا ان کو سلام ضرور پیش کرنا.